جاتے. اور یہ جو ہم محبت میں شکوہ کرتے ہیں کبھی، وہ اس لیے کہ محبت کچی ہوتی ہے، محبت خالص نہیں ہوتی، محبت میں بھی دنیا داری ہوتی ہے. وہ ایک شعر ہے کسی کا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. تو یہ جو ستم اور جفا ہے یہ تو محبت کی آگ کو اور بھڑکاتا ہے. ستم اور جفا محبت کی آگ کو اور بھڑکاتا ہے. مجنوں سے سبق سیکھیں. کیا؟ اچھا آپ سمجھیں گے کہ شاید مجنوں کوئی ایسی مصنوعی داستان ہے جس کا وجود نہیں تھا. نہیں، کہ ایک مصنوعی داستان ہے جس کا وجود نہیں تھا. مجنوں تابعین میں سے تھا. نیا قصہ بھی سن لیں. چلو، مجنوں تابعین کے دور میں گزرا ہے. یہ تابعی تھا یا تبع التابعی تھا؟ اتباع التابعین میں سے تھا مجنوں. تابعین کے دور میں وہ گزرا ہے. حج پر گیا ہوا تھا مجنوں. اسماء الرجال کی کتابیں، ائمہ محدثین بڑے بڑے اولیاء اللہ کی کتب میں مجنوں کے تذکرے آئے ہیں. یہ مصنوعی من گھڑت داستان نہیں ہے اس کی، قیس کی. حج پر گیا ہوا تھا، مینا میں گزرا تو کسی آدمی کی بیوی کا نام لیلا تھا. وہ گم ہو گئی تھی، اس کو آواز دے رہا تھا کوئی شخص، لیلا لیلا. اس نے جو لیلا کی آواز سنی تو بے ہوش ہو کے گر پڑا. حج میں احرام باندھا ہوا اپنی لیلا کے لیے بے ہوش. محبت اس کو کہتے ہیں. حج میں احرام میں لیلا کا نام سنا، بے ہوش ہو کے گر پڑا. مطلب بات کا یہ ہے کہ جس سے محبت، یہ تو مجازی محبت ہے، مگر اس کی مجازی محبت میں اخلاص کامل تھا. مجازی محبت میں اخلاص کامل تھا. تو مجازی محبت اگر کامل ہو تو وہ بے دھیان کر دیتی ہے احرام سے بھی اور مینا سے بھی. سے بھی وہ لیلا کی محبت ہے. اور اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہو جائے تو وہ کس کس شے سے بے نیاز کر دیتی ہوگی. لہذا اس نے رشتہ اپنے ساتھ محبت کا جوڑا ہے. یہ تمام رفقا جو پورے یورپ سے آئے ہیں، تو اس کیمپ کا، آج کی شام کی اس مجلس کا، صحبت کا، نشست کا کیا یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی توفیق ہو سکے کچھ چھوٹا بڑا دیا اللہ کی محبت کا جلا کے جائیں. کچھ جل جائے گا جی، کچھ تھوڑا تھوڑا دیا جل جائے، بشک ٹمٹماتا ہی دیا کیوں نہ ہو. اگر اللہ کی محبت کا دیا جلا کے جائیں. محبت آگ کو کہتے ہیں. محبت کے 60 معنی ہیں لفظ محبت کے. لفظ محبت کے 60 معنی ہیں. کتنے؟ 60. 56 کے قریب تو علامہ ابن القیم نے بیان کیے. امام ابن القیم نے. ساٹھ معنی ہیں لفظ محبت کے. ان میں ایک معنی ہے آگ. آگ علماء کہتے ہیں اور ائمہ کہتے ہیں کہ محبت آگ کو کہتے ہیں. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے. محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی. تو اللہ سے محبت اشد حبا للہ، اور اللہ کے رسول سے محبت جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر غیر کے دھیان کو، رغبت کو، حرص کو، لالچ کو، چاہت کو اگر جلا کے نہ رکھ دے تو محبت کا دیا جلا ہی نہیں. آپ سمجھیں، اس کا دیا جلا ہی نہیں. تو محبت ایک آگ ہے، ہر شے کو جلا دے، ہر غیر کو جلا دیتی ہے، ہر غیر کو جلا دیتی ہے. تو اس لیے اگر یہ دیا جلا کے جائیں اللہ کی محبت کا، بس اپنے اندر ایک دیا جلانا ہے
پھر اس کو تیل دیتے رہنا ہے، اس کو تیل محبت کو کس سے؟ فتبعونی، صبح و شام پوری زندگی میں آقا علیہ السلام کے اعمال، آقا علیہ السلام کے افعال، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اس کی مطابقت کا تیل دیتے رہیں تو دیا جلتا رہے گا۔ جب کوئی کام کریں ایک معیار بنا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور تعلیم کیا ہے، کیا میں حضور کے حکم کی مطابقت میں کر رہا ہوں، موافقت میں یا مخالفت میں؟ مخالفت میں نظر آئے تو قدم واپس ہٹا دیں، بس اٹھے ہوئے قدم واپس ہٹا لیں گے، کوئی نیکی کا کام اور نہیں ہوگا، اس کی بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، اجر لکھے جائیں گے۔ اگر موافقت میں ہے تو قدم آگے بڑھائیں، بس دیا اللہ کی محبت کا جلا لیں اور اس کو تیل دیں، ہمہ وقت آقا علیہ السلام کی مطابعت کا، اتباع کا تیل دیں۔ دیا محبت الہی کا اور تیل اتباع رسول کا، وہ اس دیے کو جلائے رکھے گی۔ یہ آپ لے جائیں گی، یہ سودا لے جائیں گی، یہ بس ایسے اس کو خطاب ہی سمجھیں گے جی؟ اگر خطاب سمجھیں گے تو یہ خالی کتاب میں رہ جائے گا، کتاب میں رہ جائے گا۔ یہ اگر میری طرف سے تحفہ کریں گے تو آپ کے دلوں میں سج جائے گا۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت کا دیا جلتا ہے اور اس کا من اور تن حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تابع ہو جاتا ہے، اس کی ساری زندگی، اس کی ساری شخصیت، من منور ہو جاتا ہے، حضور کی اتباع سے نور ملتا ہے۔ وہ نور اندھیریاں دور کرتا ہے، ظلمتیں دور کرتا ہے، تاریکیاں دور کرتا ہے، اور نور پھر عالم نور کے ساتھ مل جاتا ہے اوپر، پھر انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے، پھر نور بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر نور جسم کے باہر نکلتا ہے، لوگوں کو نور ملتا ہے، وہ جہاں چلتا ہے اندھیرے چھٹتے ہیں، نور کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، اور نور میں چلتا ہے، نور میں دیکھتا ہے۔ یہ نور پھر یہاں نہیں، قبر میں بھی کام آتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ آدمی پھر نور میں چلے گا۔ قرآن مجید میں ہے جب لوگ مومن چلیں گے تو ان کے دائیں بھی اور ان کے سامنے بھی نور ایمان کا چل رہا ہوگا، نور چل رہا ہوگا۔ منافق، رشتہ دار، دوست، احباب، فاسق لوگ جو نور سے محروم ہوں گے، وہ ان کو عرض کریں گے ذرا آہستہ چلو، ہمیں ساتھ لے لو، آپ کے نور میں سے کچھ ہمیں بھی مل جائے، اپنے نور میں سے کچھ دے دو۔ تو وہ نور والا کہے گا نہیں، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ وہاں سے لے کر آئے ہیں دنیا سے، یہ وہ کمائی کی جگہ تھی دنیا کی، جس نے جتنا کما لیا اس کو یہ نور وہاں سے لے کر آئے۔ آخرت میں قیامت کے دن کسی سے ادھار نہیں ملے گا، نور ادھار، یہ اس دنیا کی کمائی کا نور ہے۔ اللہ کی محبت، آقا علیہ السلام کی اتباع، محبت کا دیا، اتباع کا تیل، اس سے نور حاصل کرو۔ کسی کو کھانا بھی کھلائیں، اللہ کی محبت میں کھلائیں، غریب کو، یتیم کو، مسکین، یعنی محبت آپ کی زندگی پر رول کرے، کنٹرول کرے، نگران ہو جائے، پوری زندگی اس محبت کے تابع چلے۔ ارشاد فرمایا سورہ الدہر میں آیت نمبر 8 اور 9، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حسنین کریمین جب علیل ہوئے تو روزے رکھے آپ نے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جب افطار کرنے لگے تو ایک دن مسکین آ گیا، وہ کھانا اس کو دے دیا، پانی سے افطار کر دیا، دوسرے دن کوئی یتیم آ گیا، تیسرے دن کوئی اسیر قیدی آ گیا، اور اللہ رب العزت نے اب کس وجہ سے دیا، ان کی نیت کیا تھی، خود پانی سے افطار کرتے رہے 3 دن، ان غریب یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا دیتے رہے۔ اب اللہ رب العزت نے گواہی دی، کہا قرآن کا مضمون بنا دیا ان کا عمل، فرمایا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو، قیدی کو، کس لیے؟ اللہ حبہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی محبت میں کھلاتے، اور کھانا کھلا کے اب اگلی بات وہ جس پہ لڑائی ہوتی ہے کہ کام اتنا میں نے کیا تو میرا نام ہی کوئی نہیں، جس نے کام کیا اس کا
نام ہی کوئی نہیں. اب اس کا جواب آ رہا ہے. اللہ کی محبت میں جب آدمی کھلاتا ہے نا تو پھر محبت نام و نشان نام و نمود کی طالب نہیں ہوتی. محبت نام و نمود کی طالب. تو فرمایا اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اس وجہ سے چونکہ اللہ کی محبت میں کھلایا ہے اس وجہ سے کیا کرتے ہیں ان سے کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تھینکس کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. No need of saying thank you to me. I don't need your thanks. Why? Because I fed you for sake of Almighty Allah. مجھے شکریہ بھی نہ کہو ہم نے اللہ کے لیے کھلایا ہے. شکریہ تو وہ ہوگا کہ اگر اللہ نے قبول کر لیا. تو جب اللہ کی محبت میں انسان عمل کرتا ہے تو بندے سے اس کے رسپانس کی کوئی توقع بولیے نہیں کر. جب بندے سے رسپانس کی توقع ہی نہیں کرتا تو پھر شکوہ کون سا اور دکھی کون سا اور پریشانی کون سی. یہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں جب بندہ عمل کرتا ہے نیکی کا مگر ایٹ دا سیم ٹائم اپنے احباب لوگوں سے رفقا سے اچھے رسپانس کی بھی توقع کرتا ہے. یہ ملا جلا طرز عمل ہو جاتا ہے. اور جو ملا جلا کر لے اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتا. لے جاؤ. اللہ پاک فرماتا ہے جو خالصتاً میرے لیے کرے وہ قبول ہے. جو ملاوٹ کر دے قبول نہیں. یعنی میرے لیے بھی کرے اور شاباش کے لیے بھی کرے. میرے لیے بھی کرے اور نام و نمود کے لیے بھی کرے. میرے لیے بھی کرے اور ریکگنیشن کے لیے بھی کرے. میرے لیے بھی کرے اور عہدہ و منصب کے لیے بھی کرے. تجربہ کریں اگر آپ صدر ہیں ناظم ہیں امیر ہیں سرپرست ہیں کسی ذمہ داری پر ہیں آفس پر جتنا کام آپ بھاگ دوڑ کرتے ادارے میں آتے مشن کا کام کرتے اسٹرگل کرتے اس کے کوانٹم کو ناپ لیں. پھر آپ تنظیم تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. آپ ذمہ داری سے ہٹا دیے جائیں. اپنے ایمان سے کہیے ذمہ داری سے ہٹنے کے بعد آپ کا کوانٹم آف ورک کام جتنا اس وقت کرتے تھے کیا اتنا کریں گے؟ انسان اتنا کرتا ہے؟ بولیے نہیں. آزما کے دیکھ لیں اتنا نہیں کرتا. اب پوچھیں کیوں کہتے ہیں جی نہیں وہ ہم تو بس اب ذرا کاروباری مجبوریاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں ٹائم نہیں ملتا. ٹائم تو پہلے بندہ ملتا تو پہلے بھی نہیں تھا مگر اس وقت نکالتا تھا. اب کیوں نہیں نکالتا؟ اب کیوں نہیں نکالتا؟ اس لیے کہ اس وقت عہدہ تھا. اب عہدہ نہیں تو اس کا مطلب ہے ٹائم اللہ کے لیے نہیں نکالتا تھا عہدے کے لیے. تو بات 2 × 2 = 4 کی طرح کھڑی ہو کے آ گئی ہے نہیں. اس لیے لوجہ اللہ اللہ کے لیے کرنے والے بنو. اور اللہ کے لیے کرنے والے تب ہوں گے جب ہر عمل اللہ کی محبت میں کریں گے. محبت کی تپش اور آگ دلوں میں پیدا کریں پھر اس کے ساتھ آپ ڈھلتے چلے جائیں گے. اگر انسان کوئی عمل اللہ کی محبت میں کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو بندہ ہر عمل اللہ کی محبت میں کرتا ہے تو نتیجتاً اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک مارکے پر بھیجا اور ایک آدمی کو مقرر کیا ان کا امام نماز پڑھانے کے لیے. ایک شخص تھا وہ ان کو جماعت کراتا تھا ان میں سے نماز پڑھاتا تھا امامت کراتا تھا. ہر نماز جب وہ پڑھاتا ہر رکعت کے اندر جو بھی قرآن مجید کی صورت یا آیتیں پڑھ کے سورہ فاتحہ کے بعد اینڈ پر ہر بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا. ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا. کیا صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے بھئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا. فلما رجعوا ذاکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب واپس لوٹے تو صحابہ کرام نے مل کر یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص ہمارا امام تھا ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا یا کوئی اور سورت اور آیتیں اگر پڑھتا مگر اینڈ پر پھر قل هو اللہ احد ہی پڑھتا تھا ہر رکعت میں.
عجیب بات ہے. صحابہ کرام سے عرض کیا. اب ایک بڑی پیار، چونکہ محبت کا بیان ہے نا مضمون، تو آقا کلام میں بھی محبت ہے. جب آقا علیہ السلام نے بات سن لی تو چاہیے تھا نا کہ اس کا سبب بیان کرتے، جواب دیتے. صحابہ کرام کو جواب دینا چاہیے تھا نا، جواب نہیں دیا. جب بات سن لی، ایک شکوہ تھا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ یہ کام کس لیے کرتا تھا. اسی کے ساتھ ہی تو سفر پہ رہے ہیں، وہیں سے پلٹ کر آئے ہیں تھرو آؤٹ. انہوں نے اس سے کئی بار باتیں شاید کی بھی ہوں گی، اسی کے ساتھ سفر کر کے پلٹے ہیں. اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی ہے تاکہ آقا علیہ السلام اسے حکم دیں یا کوئی امر فرمائیں یا وضاحت فرما دیں. اسے فرماتے ہیں سلو، جاؤ ذرا اس سے پوچھو وہ کیوں کرتا تھا یہ. آپ سمجھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام اس کی نیت اور ارادے کو دیکھ رہے ہیں. اب محبت کا درس دینا چاہتے ہیں امت کو صحابہ کرام. فرمایا جاؤ اس سے پوچھو کیوں کرتا تھا. فسألوہ، وہ صحابہ کرام اس کے پاس گئے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، ہم نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے فرمایا پوچھو، تو پوچھنے آیا تم یہ کیوں کرتے تھے. ہر رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے. فقال لأنہا صفت الرحمن، اس لیے پڑھتا تھا کہ یہ میری رحمت والے رب کی صفتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. رحمت والے رب کی صفتیں، اوصاف بیان ہوئے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نویکلا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کیا، نویکلا. احد کا معنی ہے نویکلا، یعنی ایک ایسا ایک ہونا جس جیسا کوئی اور نہ ہو. ایسا ایک ہونا کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو. اللہ الصمد بے نیاز ہے. کیا؟ بے نیاز ہے. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی اس کا ہمسر، کوئی شریک نہیں. اور کیا صحابہ کرام کو بتایا کہ میں اس لیے ہر رکعت میں پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں. وانا احب ان اقرا بها، اور چونکہ محبوب کی یار کی صفتیں بیان ہوئی ہیں لہذا مجھے محبت ہے کہ میں بار بار یار کی صفتیں پڑھوں، اللہ کی صفتوں کا ذکر کروں. اس محبت سے پڑھتا تھا. صحابہ کرام نے آ کر یہ بات آقا علیہ السلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ فرمایا، یہ کہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبروہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو اس کے بعد دوبارہ جاؤ اور جا کے اس سے اطلاع کر دو، خبر دے دو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اسے جاؤ خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے، تو جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے مگر اس کی نیت اس عمل میں اللہ کی محبت ہے، نیت اس عمل میں اللہ کی محبت ہے، اس کا کم سے کم صلہ یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ صلہ یہ ہے کہ جنت میں پہنچا کر فرشتوں کو حکم دے گا یہ مجھ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. قیامت کے دن بھی حکم ہوگا پردے ہٹا دو درمیان میں، یہ مجھے تک لیں. کہ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، پردہ ہٹا کر اللہ پاک ان کی طرف تکے گا اور وہ اللہ کی تکیں گے. ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا. آپ سمجھیے نا بات، یعنی محرک محبت ہے. اور وہ محبت کی تعریف یہ کہ وہ اللہ کے ہر غیر کا خیال، ریا، نفس، میں، اس کو جلا کر راکھ کر دے.
اور آپ پوچھیں گے یہ پتہ کیسے چلے؟ میں اگلی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کنارے تک پہنچا دوں، منزل تک۔ آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جی کیسے پتہ چلا کہ محبت، اللہ کی محبت نے ہر شے جلا دی ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا جی؟ کیسے پتہ چلے؟ تو علامتیں کیا؟ جب آپ اپنی ذات کی وجہ سے دوسروں سے جھگڑنا ختم کر دیں، اپنی وجہ سے مراد کوئی معاملہ ہو، دین کا ہو، مشن کی بھلائی کا ہو، مگر اس میں آپ کی ذات آ رہی ہو، آپ کی۔ جب آپ دوسروں سے سختی، تلخی، لڑائی جھگڑا ختم کر دیں، ایک، اور نمبر دو آپ کی ذات ہو اور کوئی آپ کو برا بھلا کہے اور آپ کی تعریف نہ کرے تو آپ کے دل پر ملال ہونا بند ہو جائے، آپ کے دل پر بوجھ نہ آئے، اس دن سمجھیں کہ محبت نے، اللہ کی محبت نے ہر غیر کو دل سے جلا دیا۔ آپ آئیں، کوئی کھڑا نہ ہو آپ کے لیے تو دل اتنا ہی خوش ہو جتنا آنے پر کھڑے ہوئے تھے تو تب تھا۔ کوئی کھڑا نہ ہو، ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہو، کوئی آدمی بڑھ کے سلام بھی نہ کرے، مصافحہ ہی نہ کرے، آپ ہی کو بڑھ کے ہر ایک کو سلام کرنا پڑے تو دل میں ملال نہ آئے، تو سمجھو کہ اللہ کی محبت نے میں کو جلا دیا ہے۔ آپ کام کریں، مشن کی خدمت کریں، کوئی آپ کا نام ہی نہ لے اور آپ کے دل پر بوجھ نہ ہو، سمجھیں اللہ کی محبت نے ریا کو، نفس کو، میں کو جلا دیا۔ بس اس راہ پہ چلیں، اس راہ پہ چلیں، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ بس اگر دھیان اس کی محبت پہ مرکوز ہو جائے، اس کی محبت پہ مرکوز ہو جائے اور کسی اور سے کسی طلب کا، رسپانس کا، ریکگنیشن کا، تعریف کا، مدح و ذم کا کسی کا خیال ہی نہ رہے، طلب ہی نہ رہے، دل کو لا تعلق، دل وقف کر دیں اس کی محبت کے لیے اور پھر عمل کریں اس کی خاطر، بس پھر کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی بوجھ اور ملال ہی نہیں ہے۔ صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے تھے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا آقا علیہ السلام نے بیان کی، ترمذی، جامع ترمذی میں حدیث حسن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد علیہ السلام یقول اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، اے اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور وحب من یحبک، اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت عطا کر اور ان بندوں کی محبت عطا کر جو تیرے بندے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بھی ہو گئی اور اللہ کے اولیاء کی، صالحین کی، اللہ والوں کی، اللہ کے محبوں کی، اللہ کے محبوبوں کی، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت عطا کر۔ تو شرک نہ ہوا، شرک، کیونکہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، اور پھر ہر اس عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اور پھر فرماتے، اے باری تعالیٰ میرے لیے اپنی محبت اتنی زیادہ کر دے کہ تیری محبت مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے، میری جان کی محبت سے بھی تیری محبت بڑھ جائے، اہلی، اور میری بیوی اور بچوں کی محبت سے بھی تیری محبت بڑھ جائے۔ اور آگے ایک مثال دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی دعا تھی، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، حتیٰ کہ باری تعالیٰ گرمی کا موسم ہو اور پیاس کی حالت ہو، شدت کی گرمی کے موسم میں پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے جو لطف اور سرور آتا ہے اس سے بھی زیادہ اپنی محبت کو سرور بڑھا دے۔
اب آپ سوچیں گے محبت اور ٹھنڈے پانی کا کیا اتنا نیچے نہیں لائے. یہ انسان پہ کر محسوس ہے نا, انسان ایک فزیکل اینٹیٹی ہے نا, محسوس پہ کر ہے. تو اللہ آقا علیہ السلام نے اللہ کی محبت انسان کے قلب و باطن پہ جب وارد ہو اور دل کے اندر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, جب وارد ہوتی ہے محبت تو حال کیا ہوتا ہے, محسوس کیسے ہوتی ہے وہ محبت, اس کو اللہ پاک نے ایک قابل محسوس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ سخت گرمی کا موسم ہو, آپ سفر کرتے آ رہے ہوں اور شدت کی پیاس ہو, جس پیاس میں آپ کو گرم تپتا ہوا پانی بھی مل جائے تو غنیمت سمجھیں. گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس میں اگر کوئی ٹھنڈا پانی دے دے اور وہ ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں تو جب پانی پیتے ہیں تو اندازہ کیجئے منہ کا حال, حلق کا حال, اس پانی کھانے پینے کی نالی, پھر معدہ, پھر پیٹ, ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک پورے جسم کے اندر کتنی کیفیت پیدا کر دیتی ہے, کتنا سکون آ جاتا ہے, جیسے آپ دوزخ سے نکل کے جنت میں آ گئے. ایک سکون آتا ہے, ٹھنڈک ایک راحت دیتی ہے, وہ راحت جو پورے جسم کے اندر رچ بس جاتی ہے. مولا اپنی محبت سے ایسی محبت عطا کر کہ تیری محبت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر میرے اندر ایک کیفیت پیدا کر دے. جو ٹھنڈا پانی پیاس کی وقت میں لطف دیتا ہے, تیری محبت ہر وقت میرے قلب و باطن کو وہ لطف عطا کرے. یہ دعا کرتے. اور پھر اس محبت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ایک مثال دی. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کا امتحان لیا. امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اس حدیث کو. صحابہ کہتے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای ار الاسلام اوسط. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا, ان کا امتحان لیا اور پوچھا, بولو اسلام کی کون سی کڑی سب سے افضل ہے؟ اسلام کی کون سی کڑی یعنی کون سا رکن یا کون سی اسلام کی خاص چیز جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے سوال کیا, پوچھا. صحابہ کرام قالوا, انہوں نے کہا, قالوا الصلاۃ, یا رسول اللہ نماز, کیونکہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے, افضل تو نماز. آپ نے فرمایا قال حسنۃ, کیا حسنۃ وما ہی بہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے مگر وہ چیز نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. پوچھا اسلام کی کون سی کڑی سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز. فرمایا حسنۃ, یہ بھی ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, نیکی حسنہ ہے, فرض جو ہوا, مگر فرمایا وما ہی بہا, مگر یہ وہ شے نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے افضل. صحابہ کرام نے سوچ کے عرض کیا قالوا الزکات, یا رسول اللہ پھر زکات افضل ہے سب سے. فرمایا حسنۃ وما ہی بہا, ہاں یہ بھی اچھی ہے, فرض ہے, اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ وہ شے نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا صیام و رمضان, یا رسول اللہ رمضان کے روزے یہ سب سے افضل ہیں. فرمایا حسن وما ہوا بہی, روزہ اچھی چیز ہے مگر یہ وہ شے نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے. قالوا الحج, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر حج سب سے افضل ہے. فرمایا حسن وما ہوا بہی, یہ بھی اچھا ہے مگر یہ وہ شے نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. قالوا الجہاد, قال حسن وما ہوا بہی, ہاں یہ بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ شے نہیں سب سے افضل جو میں پوچھ رہا ہوں. صحابہ کرام نے ہینڈز اپ کر, یا رسول اللہ پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے کیا چیز سب سے افضل ہے؟ قال ان اوسط الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. سب سے افضل کڑی اسلام کی یہ ہے کہ تو جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے, اور جس کی مخالفت کرے اللہ کے لیے کرے. یعنی تیری دوستی اور دشمنی کا مدار اللہ کی محبت بن جائے, تیرے تعلق اور لا تعلقی کا مدار اللہ کی محبت بن جائے, تیری محبت و نفرت کا مدار اللہ کی محبت بن جائے, تیرا ہر عمل
اگر اللہ کی محبت کے ارد گرد گھومیں تو یہ اسلام کی سب سے افضل کڑی ہے، باقی سب چیزیں اس سے نیچے ہیں. آپ سمجھیں بات کو؟ دیکھیے اس سے کتنا خالص ہو جاتا ہے انسان کا عمل اور خود انسان. بولیے کتنا خالص ہو جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دیلمی نے روایت کیا اس کو، اور امام ابو نعیم نے اور امام شیبانی نے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وذکر سالم مولا ابی حذیفہ. آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی مجلس تھی، آپ کی مجلس نے حضرت سالم کا ذکر کیا کسی نے. یہ حذیفہ کے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے. حضرت ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام تھا، سلیب تھا آزاد کردہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے سالم کا ذکر کیا، اس کی تعریف کی. آقا علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا ان سالما شدید الحب للہ تعالی. ہاں سالم جو ہے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا اللہ کا عاشق ہے. یہ تعریف کا پیمانہ مقرر. ہاں سالم اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، عاشق ہے اللہ کا. یہ آقا علیہ السلام. اب ایک بڑی ایمان افروز حدیث آقا علیہ السلام کا ایک فرمان، امام بہقی نے اس کو روایت کیا اسناد حسن کے ساتھ، اور راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی مصعب بن عمیر مقبلا وعلیہ اہاب قبش قد تنطق بہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، اور یہ جو صحابی ہیں جوان تھے ایک زمانے میں، اور یہ مینا میں جنہوں نے بیعت کی تھی آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر ان میں شامل تھے، اور جن کو آقا علیہ السلام نے نقیب بنا کے بھیجا تھا، اور ان میں جس کو ان کا خطیب اور ان کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا یہ مصعب بن عمیر تھے. ان کو کہا ساتھ لے جائیں. اور یہ مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے، اور قبول اسلام سے پہلے یہ سٹار تھے اہل مکہ کے. کیا تھے بولیے؟ سٹار جس کو کہتے ہیں آپ، آئیڈیل تھے وہاں کی یوتھ کے. لوگ اس کو کاپی کرتے تھے. یہ سٹار تھا مکہ کا. اب سٹار تو سمجھ گئے نا، اتنا ناز و نام میں پلنے والا، اور اس کے لباس اور اس کے بال اور اس کے فیشن اور اس کے سٹائلز، اور یہ سٹار تھا زمانوں کا مصعب بن عمیر. ایمان قبول کر لیا، اسلام، پھر مصابی ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کو آتے دیکھا، اس جوان کو. آقا علیہ السلام نے جب آتے دیکھا تو اس نے مینڈے کی ایک کھال، چھترے کی ایک کھال، یعنی تن پہ کپڑا نہیں تھا، چھترے کی مینڈے کی ایک کھال اپنے تن سے باندھی ہوئی تھی، اور اس سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا، باقی بدن بھی ننگا، پاؤں بھی ننگے. اس حال میں مصعب بن عمیر آ رہے تھے. وہ جو سٹار تھا کسی زمانہ میں اہل مکہ میں، لوگ جس کے لباس دیکھ کر فیشن بناتے تھے، وہ مینڈے کی کھال باندھ کے پھر رہا ہے. اس کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی ھذا الرجل. صحابہ کرام سے فرمایا ذرا اس آدمی کو دیکھو جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، دیکھو اس کو. صحابہ کرام نے مڑ کے دیکھا. فرمایا الذی نور اللہ قلبہ، دیکھو اس کو، یہ وہ ہے جس کے دل کو اللہ نے نور سے منور کر دیا. یہ وہ ہے جس کے دل کو نور سے روشن کر دیا. اللہ نے جس کے دل کو نور سے روشن کر دیا، یہ وہ ہے. لقد رأیت بین ابوین، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہ اپنے ماں باپ کی زیر کفالت تھا. اسلام قبول کرنے سے پہلے جب ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا میں نے اس کا وہ زمانہ دیکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے امیر ماں باپ کے پاس تھا میں نے اس کا وہ زمانہ دیکھا ہے. یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا اس کے والدین اس کو کھلاتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈرنک اس کے والدین اس کو دیتے تھے، ڈرنک اور جوس، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈرنک دیتے تھے،
اعلیٰ سے اعلیٰ فوڈ دیتے تھے، کھانا دیتے تھے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاهَا أَوْ شُرِيَتْ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 200 درہم کا لباس زیب تن کیے ہوئے. اس زمانے 2 درہم کے لباس ہوتے تھے. کیا 2 درہم کے 3 درہم کے لباس پہنتے تھے لوگ. 2-3 درہموں کے لباس کے زمانے میں آقا نے فرمایا 200 درہم کا لباس اس کے جسم پہ میں نے دیکھا ہے. شاید اس نے خود خریدا تھا یا اس کے ماں باپ نے خرید کے پہنایا تھا. اتنا اعلیٰ پوشاک اور قیمتی لباس زیب تن کرنے والا، اعلیٰ خوراکیں کھانے والا، اعلیٰ مشروب پینے والا، شہزادوں جیسی زندگی بسر کرنے والا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا وہ زمانہ دیکھا ہے. یہ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور فرما کر اس کے بعد فرمانے لگے قربان جائیں ہائے 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 فدعاہ حب اللہ و حب رسولہ الی ما ترون. پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آقا نے فرمایا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے اسے اس حال تک پہنچا دیا جس میں اب اس کو دیکھ رہے ہو. مینڈے کی کھال باندھ کے پھرتا ہے. ہائے 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 اللہ رسول کی محبت نے دیکھو اسے کس حال پر پہنچا دیا. ہائے ہائے اللہ رسول کی محبت نے اسے کس حال تک پہنچا دیا. کتنا عجیب جملہ تھا. اس کا میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے اور اب یہ حال بھی دیکھا. یہ محبت نے اس حال تک پہنچا دیا اس کو. اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا نور اللہ قلبہ، اس کو دیکھ لو یہ وہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا، منور کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من آثر محبت اللہ علی محبت نفسہ کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی جان اور اپنے نفس اور اپنی میں پر ترجیح دے لے، جو اللہ کی محبت کو اپنے نفس پر، اپنی میں پر، اپنی ذات پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا معلوم ہے اس کا صلہ کیا ملتا ہے. اس کے دل کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی اذیت سے محفوظ کر دیتا ہے. پھر لوگ اسے جو کہتے رہیں، جو کہتے پھریں، جو کرتے پھریں، اس کو اذیت نہیں ہوتی. وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، مست الست ہو جاتا ہے. محبت اسے بے نیاز کر دیتی ہے لوگوں کی اذیتوں سے. یہ جو ہر وقت اذیت ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور دکھ ہوتے ہیں اور رنج و الم ہوتے ہیں اور شکوے شکایت ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی میں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی محبت پر. بس اس کی پرائرٹی چینج کر لیں. اگر اللہ کی محبت فائق ہو جائے آپ کی میں پر، نفس پر، اپنی جان پر، اپنے دھیان پر اللہ کی محبت فائق ہو جائے تو وہ شخص اتنا بے نیاز ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں اسے اذیت ہی نہیں دیتی. لوگوں کی باتیں اذیت ہی نہیں دیتی. یہ وہ بنیادی چیز تھی. سو میں اس کو ابھی وقت ہو گیا بہت، اس کو ختم کرتا ہوں. ایک قول اس کے اوپر، صرف ایک قول کے ساتھ، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالی جس طرح تو میرے ساتھ ہے کن لابنی کما کنت بی. باری تعالی میرے بیٹے کے لیے بھی تو اسی طرح ہو جا جس طرح تو میرے ساتھ ہے. جس طرح تیرے لطف و کرم کا اور تیرے انعام و احسان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، جتنا کرم تو مجھ پہ کرتا ہے، کن بابنی کما کنت بی، میرے بیٹے سے بھی اسی طرح کرم فرمانے والا بن جا، میرے بیٹے بھی اس طرح انعام اور لطف و احسان کر جیسے مجھ پہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی داؤد علیہ السلام کو اور فرمایا اپنے بیٹے کو کہہ، کیا اپنے بیٹے کو کہہ کہ کن بی کما کنت بی، کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح ہو جائے جیسے تو میرے ساتھ. اللہ پاک نے فرمایا ہاں اگر یہ چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو یہ سمجھا دو کہ میرے ساتھ وہ بھی اسی طرح ہو جائے جیسے تم میرے ساتھ، جیسے تو میری بندگی کرتا ہے، تو میری نوکری کرتا ہے.
جیسے تو میری وفاداری کرتا ہے، بیٹے کو کہہ کہ تیری طرح وہ بھی میرا اسی طرح وفادار ہو جائے، پھر میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہو جاؤں گا جیسے تیرے ساتھ۔ مقصد بات کا کیا ہوا کہ محض بیٹا ہونے سے بات نہیں بنتی، تو جب محض بیٹا ہونے سے بات نہیں بنتی تو خالی رفیق ہونے سے بات کیسے بنے گی؟ جب محض اولاد ہونے سے بات نہیں بنتی تو محض رفقا ہونے سے بات کیسے بنے گی؟ جب نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ تیرا وعدہ ہے مجھ سے کہ جو میری اہل ہوگی یعنی میری اولاد فیملی، میری اہل میری فیملی، تو ان کو بچا لے گا، تو اللہ پاک نے جواب دیا تھا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ بیٹا جو ڈوب رہا ہے طوفان میں، اے نوح لیس من اہلک، یہ تیری اہل فیملی میں سے ہے ہی نہیں، جس کے اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ تو فیملی کا بھی تعین کر دیا، فیملی میں اسی کو شمار کیا جائے گا جس کے اعمال صالح ہوں۔ تو جب اولاد اور فیملی میں اس کو شریک نہیں کرنا، اگر عمل صالح نہیں، اس طرح کا طرز عمل نہیں، تو پھر محض رفقا اور ساتھی ہونے سے آدمی کس طرح شمار ہوگا اس میں؟ لہذا آج کی نشست ختم ہوئی اس نقطے پر اور اس تعلیم اور تلقین پر کہ اپنی زندگیوں کے بدلنے کا آغاز ہونا چاہیے، اور جس مشن میں آپ شریک ہیں یہ مشن آپ کے قلب و باطن، من اور تن پہ وارد ہونا چاہیے، اور جو کریں زندگی میں اللہ کی محبت میں کریں، اور کسی سے کسی صلہ کی توقع نہ کریں۔ یہی صلہ کافی ہے، سنیں، یہی صلہ کافی ہے۔ اور یا اللہ سے کسی نے پوچھا کہ نیک عمل عبادت کا اللہ سے کس صلہ کی توقع کی جائے، کیا کس صلے کی توقع کی جائے؟ انہوں نے کہا یہ صلہ تھوڑا ہے کہ اس نے تجھے اپنی عبادت اور طاعت اور نیک عمل کی توفیق دے دی، اور کیا صلہ مانگتے ہو؟ اس کی توفیق تجھے مل جانا، توفیق ملی ہے تو تو نے نیکی کی ہے، نیک عمل کی ہے، اللہ کے دین کی خدمت اور نوکری کی ہے، تو جس نے تجھے توفیق دی ہے اس سے بڑھ کے صلہ اور کیا مانگتے ہو؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل کریں اور صلہ سے بے نیاز ہو جائیں، صلہ سے جو محبت میں، اللہ کی محبت میں عمل کرتے ہیں وہ صلہ کی توقع اور صلہ کا حرص نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی محبت میں عمل کرنا اس کا صلہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں محبوب نے توفیق دی ہے نوکری کی۔ اس سے کتنے لوگ تھے اس کو چاہنے والے، ان میں سے چن کر آپ کو توفیق دی کہ خدمت کرو دین کی۔ بس اس پر شکر کرتے رہو، شکر کرتے رہو، اور میں کی نفی کرتے رہو، میں کو نکالتے رہو۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور خیر کی راہ پہ ہمیں گامزن کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جا